بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ آپ کی ولادت 1238 عیسوی میں ہندوستان کے راجیہ اتر پردیش کے مشہور قصبہ بدایوں شریف میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام محمد تھا۔ آپ کے والد کا نام سید احمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہیں آئین اکبری دین الہی میں آپ کے والد کا نام احمد دانیال بھی تھا۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ زلیخا تھا۔ آپ کا شجرہ، آپ دنیا کے سب سے عظیم مرتبے والے خاندان یعنی سادات خاندان کے فرزند تھے۔ آپ والد اور والدہ دونوں طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کے نانا سید احمد عرب ملک اور دادا سید علی بخارا سے ہجرت کر کے لاہور آئے، پھر لاہور سے بدایوں۔ آپ کے والد بدایوں کے قاضی چیف جسٹس تھے، اس لیے گھر کی مالی حالات ٹھیک ٹھاک تھے۔ میرے عزیز دوستوں، اس طرح سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس گلشن کے چمن ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزو، آج کل ایک بہت بڑا فتنہ یہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اکثر عوام یہ سمجھتی ہے یہاں پر نور سے مراد سفید رنگ ہے، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ سادات کالے بھی ہوتے ہیں اور سانولے بھی۔ تو اس طرح سے یہاں پر جو نور ہے وہ نور باطن ہے، نہ کہ رنگ کا گورا ہونا۔ اگر رنگ کا گورا ہونا ہی ساداتوں کی پہچان ہے تو کشمیر اور دبئی، انگلینڈ میں زیادہ تر لوگ گورے ہیں، تو کیا وہ سب سادات ہیں؟ نہیں۔ آپ یہاں سب سمجھیں کہ سید کالے اور سانولے رنگ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ جب 5 سال کے ہوئے تو آپ کے والد سید احمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کی ایک بہن بھی تھی۔ آپ بچپن ہی سے بے حد ذہین تھے، یعنی بدھیمان تھے۔ یوں تو عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، بس تقویٰ اور پرہیزگاری ہوتی ہے۔ ارے جاہلوں، ان کے پاس تو وہ علم ہوتا ہے جس کا 1000واں حصہ جا کر مولوی کو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے ذریعے کیے گئے کام ہم اہل سنت قیامت تک یاد کرتے رہیں گے، کیونکہ تو جس شریعت کا ڈر دکھا کر بھولے بھالے صوفیہ پر فتویٰ کشی کرتا ہے، اتنا یاد رکھ کہ صوفیہ نے کوئی نیا طریقہ اپنے پاس سے نہیں ایجاد کیا ہے، بلکہ 1400 سال سے آج تک ہمیں خواجہ ہند خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے جو طریقہ دیا ہے وہی طریقہ ہم آج بھی جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں۔ کیا ان سے زیادہ شریعت تجھے پتہ ہے؟ اس لیے عزیزوں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، اولیاء اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور ان کی زندگی کی ترجمانی بن کر خود بھی کامیاب رہو اور راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی کامیاب کرو۔ آپ تعلیم کے لیے سب سے پہلے مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کے پاس آئے۔ اس زمانے میں مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک کرامت بہت مشہور تھی۔ جو بھی آپ کے پاس پہلا پارہ حفظ کر لیتا تھا تو مرنے سے پہلے حافظ قرآن ضرور بنتا تھا۔ جب آپ مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو آپ نے پہلا پارہ پڑھا اور حفظ کیا، اور پھر مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے 20 سال تک کچھ نہیں پڑھا، مطلب قرآن حفظ کے تعلق سے اور دیگر تعلیم حاصل کی۔ آپ نے قدوری شریف مولانا علاء الدین سے پڑھی، اس کے بعد مولانا شمس الدین سے مقامات حریری پڑھی، اور پھر آپ نے محنت کر کے 40 مقامات زبانی یاد کر لیے۔ بعد میں آپ نے اتنا پڑھا کہ ساری کتابیں آپ کو یاد ہو گئیں، ہر علوم پر آپ کا قبضہ تھا، مانو مولا علی کا علم آپ کو وراثت میں مل گیا تھا۔ آپ کو قرآن اور حدیث کا ترجمہ آتا تھا۔ آپ نے 16 سال تک پڑھا، ہر سو آپ کے علم کا ڈنکا بجنے لگا۔ اللہ اللہ، عزیزو غور کرو، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے تعلیم نہیں حاصل کیا۔ ارے نادان، 4 کتابیں پڑھ کر تو فتویٰ بازی کرنے لگا، جبکہ اس وقت محبوب الہی کو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کا سارا علم ہو چکا تھا۔ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، علم کتنا بھی ہو جائے، انسان تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا
جب تک اسے کامل پیر نہیں مل جاتا۔ اسی طرح آپ بھی علم کا سمندر تھے، لیکن آپ کو تلاش تھی اس کامل پیر کی جو آپ کو حق سے ملا دے۔ پھر آپ کی ملاقات بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو اپنا مرید بنایا۔ مرید بننے کے بعد آپ نے 6 پارے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے۔ آپ نے معارف العارف جیسی تصوف کی اعلیٰ کتابوں میں سے ایک ہے اس کو پڑھا۔ یہ کتاب سلسلہ سہروردی کے بانی شیخ صحاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ آپ نے قاضی بننے کا بھی بہت شوق تھا، جیسا کہ میں نے پہلے ہی یہ لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش اتر پردیش کے شہر بدایوں شریف میں ہوئی تھی۔ جب آپ سب علوم پڑھ چکے تھے، آپ کے بدایوں چھوڑ کر دہلی تشریف لائے۔ پہلے آپ خود دہلی آئے، آپ نے کچھ دن وہاں رہ کر دہلی کا ماحول دیکھا، پھر آپ گھر گئے اور وہاں سے آپ کی والدہ اور ایک بہن اور ان کے بیٹوں کے ساتھ دلی مستقل رہنے کے لیے آئے۔ آپ سب سے پہلے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں رکے۔ اس وقت ان کے ماموں کہیں گئے ہوئے تھے، پھر اچانک سے وہ واپس آ گئے۔ جب مجبوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے ہجرت کی اور شیخ صدر الدین کے گھر پر رکے، پھر وہاں کے ساتھ گلابی کے گھر پہ بھی کچھ دن رکے۔ اس کے بعد سرائے رکابدار میں کچھ دن قیام رہا، پھر آپ شیخ شمس الدین کے گھر پر رکے۔ اتنی جگہ رہنے کے بعد آپ نے ایک جگہ قیام کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی۔ آپ وہاں جامع مسجد میں عبادت کرتے، پھر جو وقت ملتا اس میں تھوڑا کام کرتے، جو ملتا لا کر والدہ کے سامنے پیش کر دیتے۔ اس طرح سے آپ کے وہ دن بہت مشکل سے گزرے ہیں، پھر بھی آپ کے علم عبادت میں ایک ذرہ بھر بھی فرق نہیں آیا۔ عزیزو، آپ نے پہلے بھی سنا ہے اور میں نے بھی شروع میں آپ کا نام خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے۔ آؤ آج جانتے ہیں کہ آخر آپ کے نام کے آگے اولیاء کیوں لگتا ہے۔ اہل علم اور اہل قواعد کا جاننے والا شخص جانتا ہے کہ ولی سے مراد ایک ولی، لیکن اولیاء سے مراد ہے ایک سے زیادہ ولی۔ لیکن آپ تو اکیلے ہیں، تو آپ کے نام کے آگے اولیاء کیوں؟ اس کے پیچھے بھی کئی روایات ہیں، جس میں یہ روایت سب سے زیادہ مشہور ہے۔ دراصل اس عنوان پر علامہ مختار شاہ نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کا جو نام ہے وہ یوں ہے: خواجہ نظام الدین محبوب الہی اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آپ کے نام سے اولیاء سے پہلے محبوب بھی تھا، جسے آج سائلنٹ غائب کر دیا گیا۔ بس یہی وجہ سے کہ آج تک آپ کو صرف خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہی کہا جانے لگا۔ ٹھیک اسی طرح بہت ہی زیادہ مشہور پیران پیر بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ لفظ ٹھیک نہیں، بلکہ اس لفظ کی جگہ پر پیر پیرا تھا، لیکن چونکہ وہ نام لینے میں آسانی ہوتی ہے، بس اسی لیے یہ نام اس طرح سے لیے جاتے ہیں۔ خیر، اس سے کوئی نقصان نہیں، بس آپ کی جانکاری کے لکھنا ضروری تھا۔ آپ کو محبوب الہی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ولیوں کا محبوب۔ اب آپ کے من میں یہ سوال آیا ہوگا کہ صرف آپ کو ہی کیوں محبوب الہی کہا جاتا ہے؟ تو آئیے اس کا بھی راز جانتے ہیں۔ جب آپ زیر تعلیم تھے تو آپ کے استاد علاء الدین صاحب نے دیکھا آپ نے صدوری شریف ختم کر لی ہے، تو انہوں نے آپ کی دستار کرنے کے بعد کہیں آپ گھر گئے، اپنی والدہ سے اجازت مانگی، آپ کی والدہ نے اجازت دے دی، پھر آپ کی دستار بندی کی رسم شروع ہوئی۔ علماء کے ساتھ ولی اللہ اور صوفیہ کی جماعت بیٹھی تھی۔ جب آپ کے سر پر پگڑی باندھی جاتی، جتنی بار آپ گھومتے اتنی بار جان بوجھ کر کسی نہ کسی ولی کے قدم پر گر جاتے تو بوسہ لے لیتے۔ اللہ اللہ، آپ کی یہ ادا ولیوں کو بہت پسند آئی، انہوں نے آپ کو دعائیں دیں۔ وہاں جب آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت اور اجازت دی، تو اس وقت وہاں پر سارے اولیاء اللہ موجود تھے، سب نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور پھر تبھی سے آپ کا لقب محبوب الہی ہو گیا۔ اللہ اللہ، یہ مقام ہے محبوب الہی کا، تاریخ میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ اس کے بعد یہ سادگی کہ آپ کے سر پر جب دستار باندھی جاتی تو آپ ان اولیاء اللہ کے قدموں میں گر جاتے جنہیں آج تاریخ جانتی تک نہیں ہے، یعنی تکبر کا نام و نشان آپ کے قریب نہیں تھا۔ جو وقت کا مناظر اعظم ہو اور
ہر علوم پر قبضہ ہو، اس کے بعد یہ سادگی ہو۔ سلسلہ چشت آپ پر ناز کرتا ہے۔ عام ذہن بزرگوں کے حالات میں کرامت ضرور تلاش کرتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں کہ تمام کتابوں میں نہایت صاف شفاف یہ عبارت ضرور ملتی ہے، کرامت الاولیاء حق، یعنی اولیاء کرام کی کرامت حق ہے۔ اور یہ تمام اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے کہ محبوبان خدا سے ایسی چیزیں صادر ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں جو سمجھ سے باہر ہے، مثلا مردوں کو زندہ کر دینا، پیدائشی اندھے کو روشنی دے دینا اور کوڑھی کے کوڑھ کو دور کر دینا، کم کھانے میں بھی کافی لوگوں کو پیٹ بھر کر کھلا دینا، بانجھ کا صاحب اولاد ہو جانا، زمین پر چلنے کی طرح دریا پر چلنا، ہوا میں پرواز کرنا۔ حضرت صحابہ اختیار، تابعین ابرار، علماء ربانین، اولیاء صالحین سے جو کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، یہ سب حضور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مبارک کے ہی فضول کے صدقے میں ہیں۔ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بار ایک شخص ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پیسے کی ایک تھیلی تھی۔ آپ اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ جب آپ وضو کر چکے تو وہ شخص آپ کے پاس آیا اور کہا، حضور یہ کچھ پیسے ہیں، میں اسے آپ کے مدرسے میں بطور ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس شخص کی تھیلی سے صرف ایک پیسہ لے لیا اور ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی پیسہ تم اپنے گھر میں لے جا کر اچھے کاموں میں لگاؤ۔ جب آپ نے اس کی تھیلی اسے واپس کر دی تو اس شخص نے غرور بھرے لہجے میں کہا، سرکار پورا پیسہ ہی لے لیجئے، ویسے بھی ان مالداروں کی بدولت ہی آپ لوگوں کا مدرسہ چلتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ نے کہا، نادان، جب تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تب تیرے پاس اتنی دولت ہے تو سوچ یہاں مدرسے اور خانقاہ میں تو ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے پاس کتنی دولت ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے اس سے کہا، آپ نے اس سے کہا، اس حوض کی طرف دیکھ۔ جب اس شخص نے حوض کی طرف دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد لوگوں نے پوچھا، حوض کی طرف دیکھنے کے بعد کیوں بے ہوش ہو گیا؟ اس شخص نے جواب دیا، جب میں نے حوض کی طرف دیکھا تو مجھے پورا حوض پانی کی جگہ دیناروں اور درہم سے بھرا ہوا دکھائی پڑا۔ پیارے دوستوں، ایک دن سخت بارش ہو رہی تھی، تبھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو بلایا اور کہا، جمنا ندی کے اس پار ایک کتب آرام فرما ہے، تم جاؤ اور کھیر کھلا کر واپس چلے آنا۔ مرید نے کہا، حضرت بیچ میں تو ندی ہے، کوئی دوسرا راستہ بھی نزدیک میں نہیں ہے، تو میں کیسے جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، جمنا کے کنارے جانا تو کہہ دینا کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو کبھی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ یہ سن کر مرید کا دماغ پلٹ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت کی تو شادی بھی ہو گئی اور اولاد بھی ہے، لیکن مرید نے احترام کی وجہ سے آپ سے کچھ نہ پوچھا۔ جب وہ ندی کے کنارے پہنچا تو وہی بات کہی جو محبوب الہی نے کہی تھی۔ مرید نے جیسے ہی کہا، اس کے بیچ سے راستہ بن گیا۔ پھر وہ مرید راستے سے ندی کے اس پار گئے اور کتب کو کھیر کھلائی۔ پھر جب کھیر کھلا کر وہ مرید واپس لوٹ رہا تھا تو کتب نے کہا، جاؤ جمنا سے کہہ دینا کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جس نے ابھی کچھ بھی نہیں کھایا۔ یہ سن کر مرید کا دماغ چکرا گیا، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ سے ان کتب کو کھیر کھلائی تھی۔ بہرحال اس نے جمنا سے وہی بات کہی جو کتب نے کہی تھی۔ اس کے بعد وہ محبوب الہی کے پاس آ گیا، لیکن اس کے دماغ میں یہ چل رہا تھا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے محبوب الہی سے پوچھ لیا کہ سرکار یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ کہہ رہے تھے کہ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جو آج تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، اور ان کتب نے بھی کہا کہ کہہ دینا کہ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے آج تک کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کر محبوب الہی نے مسکرا کر جواب دیا، ہم لوگ نفس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں رب کی رضا کے لیے، اس لیے کھاتے ہیں، اس کے لیے کھاتے ہیں
اور اسی کے لیے بیوی سے ملتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ شان ہے اللہ والوں کی۔